چنانچہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور نبی علیہ السلام صاحب قرآن ہے۔ اگر قرآن علم ہے تو نبی علیہ السلام عمل ہے، اگر قرآن قال ہے تو نبی علیہ السلام حال ہے، اگر قرآن اجمال ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تفصیل ہے، اگر قرآن متن ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تشریح ہے، اگر قرآن نصیحت ہے تو نبی علیہ السلام ناصح ہیں، اگر قرآن وعظ ہے تو نبی علیہ السلام واعظ ہیں، اگر قرآن ہدایت ہے تو نبی علیہ السلام ہادی ہیں، اگر قرآن نور ہے تو نبی علیہ السلام سراج منیرہ ہیں، اور اگر قرآن رحمت ہے تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ذات و صفات کی آیات اعمال نبی، تکوین کی آیات استدلال نبی، توجہ اللہ کی آیات خلوت نبی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبی، مہر کی آیات جمال نبی، قہر کی آیات جلال نبی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبی، احوال معاشر کی آیات محاسبہ نبی، نفی غیر کی آیات فنایت نبی، اس بات حق کی آیات بقایت نبی، نعیم جنت کی آیات شوق نبی، اور عذاب جہنم کی آیات خوف نبی، انعام کی آیات انس نبی، انتقام کی آیات حزن نبی۔ قرآن پورا کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں سیرت رسول اللہ ہے۔ جس محبوب کے حسن و جمال اور حسن اخلاق کے تذکرے اللہ رب العزت قرآن مجید میں کرے تو بندہ اس کی تعریف سے عاجز ہے، اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو لوں پھر بھی آپ کا نام لینا میرے لیے بے ادبی کی مانند ہے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کریں جس ذات کی تعریف خود اللہ نے فرمائی، سبحان اللہ، مخلوق اس کی کیسے تعریف کر سکتی ہے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابوبکر آئے صدیق بنے، عمر آئے فاروق بنے، عثمان آئے ذی النورین بنے، علی آئے باب العلم بنے، سلمان آئے تو اہل بیت میں سے بنے، ابو ذر آئے تو فقراء کے تاجدار بنے، حمزہ آئے تو سید الشہداء بنے، ابو ہریرہ آئے تو حافظ الحدیث بنے، ابن مسعود آئے تو فقیہ امت بنے، ابن عمر آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے۔ جس نے جہاد کیا وہ غازی بنا، جس نے نماز سیکھی وہ نمازی بنا، جس نے بیت اللہ دیکھا وہ حاجی بنا، اور جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی نظر مبارک کا فیضان ایسا تھا کہ جو بندہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا تھا وہ صحابیت کے مرتبے میں پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنوں کے لیے بھی باعث رحمت اور غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ معراج پر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے 50 نمازیں روزانہ کے لیے فرض فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے
فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری امت کے لیے مشکل ہوگی ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنے۔ اللہ کم کرتے گئے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوں گا۔ تو اپنوں کے لیے بھی رحمت کا باعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے پوری زمین کو مسلح بنا دیا، ہمیں شب قدر ملی، پانی طاہر بنا، اور شہید آخرت کا درجہ آپ کی امت سے شروع ہوا۔ غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ چنانچہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچائی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ٹکرا کے پوری بستی کو ختم کر دیں، مگر نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو میرے اس پیغام کو قبول کرنے والے ہوں، دشمنوں کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مکہ والوں پر قحط پڑا، وہ کھانے کو ترستے تھے، تو انہوں نے خط لکھا نبی صاحب کی خدمت میں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا دیکھا اب ان کو یاد آیا میرا رتبہ، اب انہوں نے مجھے مانا، اللہ نے کیسے ان کو بھوک سے مارا، ہم ایسی باتیں کرتے۔ مگر اللہ کے رسول نے اس خط کے پہنچنے پر ان کفار کے لیے دعا کی، اللہ نے بارش دی اور مکہ کے قریش جو دشمن تھے اللہ نے قحط سے ان کو بچا لیا۔ اپنوں کے لیے بھی باعث رحمت اور غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کرنی تھی تو ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، اس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ عثمان میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں اور میرا دل بڑا اداس ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھ لوں، اللہ کی عبادت کر لوں، مگر عثمان نے انکار کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن میں تو کھڑا ہے اس پوزیشن میں کھڑا ہوں گا، اور جس پوزیشن میں ہوں اس پوزیشن میں تو ہوگا۔ اس کو غصہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چابی میرے ہاتھ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے ہجرت کر کے چلے گئے، مگر آپ کا دل بہت غمزدہ تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو، اس کو دینی پڑی۔ تو نبی علیہ السلام نے چابی لے کے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور باقی حضرات عباس نام بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ان سب حضرات کی تمنا یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اب بیت اللہ کی چابی ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم بیت اللہ کے متولی بن جائیں، چابی بردار بن جائیں۔ تو نبی علیہ السلام دعا مانگ کے نفل پڑھ کے باہر تشریف لائے، اور آپ نے پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہوگے۔ دیکھو میرے اللہ نے بات کو پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں یہ چابی تمہیں ہی دیتا ہوں، یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہی چلتی رہے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا تمہیں بھی میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی حصہ ملا۔ جبرائیل کیسے ملا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے مجھے اپنے انجام کے بارے میں بڑا ڈر لگتا تھا۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں سے مردود ہوتے دیکھا تھا، اور
اور میرے دل پہ اس کا اتنا خوف تھا کہ میں کانپتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیسے ہوگا۔ آپ تشریف لائے، اللہ نے قرآن اتارا، اس میں میرے بارے میں آیت اتاری، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ تو مجھے اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا۔ آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے حصہ ملا، جو وہ ایک بہت خوف تھا میرے اوپر، اللہ نے اس کو ٹال دیا اور مجھے آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ نبی اسلام جنوں کے لیے بھی باعث رحمت، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں کہ جب تم بسم اللہ پڑھو گے تو تمہارے گرد ایک نور کی چادر جو ہے نا وہ آ جائے گی، اور اگر وہاں پر جن مرد عورتیں موجود ہیں تو وہ تمہیں برہنہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ دیکھو اس میں ہمارے لیے کتنی یہ آسانی ہے۔ جن کیوں تک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جن عورت تھی اس جگہ پر مرد نے اپنے کپڑے اتارے تو جنوں کو غصہ آتا ہے کہ ہماری عورتوں کے سامنے سے کپڑے کیوں اتارے، یا کہیں عورت کے کپڑے اتارے اور جن مرد موجود تھا تو وہ جن مرد اس عورت کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا طریقہ بتا دیا کہ تم کپڑے بدلنا چاہتے ہو تو بسم اللہ پہلے پڑھو، اللہ تمہارے گرد ایسی چادر تان دیں گے کہ کوئی جن تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے گا، تم ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو جنوں کو بھی فائدہ، انسانوں کا بھی فائدہ۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس سے تم اپنے جسد کو صاف نہ کیا کرو۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس سے کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ یہ ہڈیاں جنوں کی غذا ہوتی ہیں، ان کی غذا کو نجاست سے جو ہے آلودہ کرنا یہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسی باتیں بتائیں کہ جس سے جنوں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت اللہ علیہ سے حصہ ملا اور انسانوں کو بھی ملا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ قریش زمانہ جاہلیت میں جانوروں کو بہت ہی ذبح چاہتے تھے، حتیٰ کہ اگر مہمان آ جاتے تو وہ زندہ جانور کے ران کا گوشت کاٹ کے اس کو پکا لیا کرتے تھے، اور جانور اپنے زخم میں مبتلا مطلب تکلیف میں رہتا تھا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ نبی اسلام تشریف لائے تو نبی اسلام نے فرمایا اگر تم جانور پالو تو جانور کی کھانے اور پینے کا تمہیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر ایک صحابی اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے اور اونٹ کھڑا تھا، نبی اسلام نے منع فرمایا تم اپنے اونٹ کو ممبر نہ بناؤ، اگر اوپر بیٹھے ہو تو چلو، یہ نہ ہو کہ جانور کے اوپر تو بوجھ ہو اور وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو۔ تو جانور کے بارے میں بھی نبی اسلام نے تعلیمات دی اور ان کے کھانے اور پینے کے بارے میں فرمایا۔ تو اللہ کے نبی جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نباتات کے لیے باعث رحمت، نبی اسلام نے فرمایا بغیر مقصد کے کسی درخت کے پتے مت توڑو اور کسی درخت کی شاخیں مت کاٹو، اگر کوئی مقصد ہو تو کاٹو ورنہ بے مقصد نہیں کٹائی کرو۔ اور فرمایا کہ تم جتنا زیادہ پودے اگا سکتے ہو اگاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے درختوں کو بھی حقوق دیے، یہ آپ کی رحمت للعالمین تھی جس سے نباتات نے بھی فائدہ پایا۔ پھر نبی علیہ السلام ماں کے لیے باعث رحمت بن کر آئے۔ عربوں میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، احترام نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی وراثت جب بچوں میں تقسیم ہوتی تھی تو جو مائیں ہوتی تھیں وہ بھی بچوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، اور بیٹے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کے رکھا کرتے تھے۔ کتنی ذلت کی بات ہے۔ نبی اسلام تشریف لائے تو نبی اسلام نے ماں کا رتبہ کھولا، فرمایا لوگوں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قدموں سے نیچے کوئی جگہ ہوتی تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گے۔ جس ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے، جس ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، تو بتائیے یہ رتبہ کس نے سکھایا؟ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے باعث رحمت بن گئے۔
یہ ماں کی عزت قدر اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. نبی اسلام نے آ کر بتایا کہ ماں کا یہ مقام ہوتا ہے. پھر نبی اسلام باپ کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے. دنیا باپ کے مقام کو نہیں جانتی تھی. نبی اسلام نے آ کر بتایا کہ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے چہرے پر عقیدت اور محبت کی نظر ڈالتا ہے، ہر نظر ڈالنے پر اللہ اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب بتائیے اگر کسی نوجوان کو یہ سبق دیا جائے کہ تم باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار دیکھے، نبی صاحب نے فرمایا جتنی بار محبت کی نظر سے دیکھے گا اتنی بار حج عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ باپ کا مقام نبی اسلام نے آ کے سکھایا. تو باپ کو بھی نبی اسلام کی رحمت اللہ علیہ سے حصہ ملا. نبی اسلام خامد کے لیے بھی باعث رحمت. چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا بیوی کو کہ تمہارا خامد تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، تم اسے خوش رکھو گی تو دروازہ کھلا رہے گا، اور خامد کو ناراض کر دو گی تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب آپ بتائیے ایک ایمان والی عورت اپنے خامد سے کتنی محبت کرے گی اور کتنا اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا خامد تو میرے لیے جنت کا دروازہ ہے. خامد کو یہ مقام کس نے دیا؟ نبی اسلام